اولاد کی تربیت میں جو سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا نقطہ ہوگا جس سے ہم اولاد کی تربیت شروع کریں گے، وہ کیا ہوگا بتایا آپ کو؟ بہت سی مرتبہ لوگ اولاد کی تربیت کی جب بات آتی ہے تو سمجھ لیجئے بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال یا 10 سال کا ہو گیا تو پوچھتے ہیں کہ اب اس کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اس کے لیے صحیح ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت پیدائش کی بات فکر نہیں ہوتی ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے صحیح ماں کا انتظام وہاں سے ہوتی ہے شروع، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے نیک بیوی کی تلاش یا نیک بہو کی تلاش، گھر کا اگر ذمہ دار ڈھونڈ رہا ہے تو نیک بہو کی تلاش کریں گا، خود فرد انسان ڈھونڈ رہا ہے تو وہ نیک بیوی کی تلاش کریں گا۔ سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں اس کا حق ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان کا واقعہ ہوا کہ اس کے والد نے اس نوجوان کو کھینچ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق نہیں دیتا، میرے ادھیکار میرے رائٹس نہیں دیتا ہے، نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے، اسے سمجھائیے۔ امیر المومنین کچھ بولنے سے پہلے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین 1 منٹ رکیے، ذرا رکیے، پہلے یہ بتائیے میرے والد کے مجھ پر کیا حق ہے، اس سے پہلے یہ بتائیے میرے کیا حق تھے میرے والد پر۔ اور سوال فطری تھا، پہلے اولاد تو بعد میں آتی ہے تو ظاہر سی تو اس کے پہلے حق ہوتے، جب بڑی ہوتی تو والدین کے دیتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کی تلاش کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھا جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی صحیح سے تربیت کی جائے، پڑھایا اور لکھایا جائے۔ تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین جو میرا والد میری کمپلین لے کر آیا، شکایت لے کر آیا ہے، سب سے پہلے اس نے میرے نیک ماں کا انتخاب نہیں کیا، ایک مجوسیہ سے اس نے شادی کی، دوسرا میرا نام جو میرا حق تھا دوسرا کی اچھا رکھے، میرا نام گبریلا رکھ دیا۔ گبریلا سمجھتے ہیں؟ وہ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے ایک بڑا کالا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے، میرا نام صحیح نہیں رکھا، اور میری تعلیم اور تربیت میں اس نے جو ہے کوئی محنت اور مشقت نہیں۔ تب امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فرمایا اور کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق نہیں دیتے ہو، اور اولاد بڑی ہونے کے بعد جب تمہارے حق نہیں دیتی ہے تو مجھ سے آ کے حقوق مانگتے ہو اس کے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اولاد کا پہلا حق شروع ہوتا ہے، تربیت کا پہلا مرحلہ، فرسٹ سٹیج اس کی پیدائش کی بات سے نہیں، اس بات کو خاص دھیان دے، وہ ہے نکاح کے لیے صحیح لڑکی کا انتخاب، صحیح لڑکے کا انتخاب، صحیح بہو کا انتخاب، صحیح داماد کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک دیندار لڑکی ہی اپنے اولاد کو دین سکھائیں گی، ایک دیندار باپ ہی جو ہے، لڑکا جو باپ بنے گا وہی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے گا۔ اب یہ مرحلے کو چھوڑ کر آپ کہیں گے آپ کیسے ہمارے بچوں کی تربیت کریں، تو آپ اگر پہلی سٹیپ میں گر جائیں گے تو باقی کا کیا ہوگا؟ دینداری کو اپنے نکاح میں ترجیح دیجیے۔ ہم کہاں دینداری کو اپنے نکاحوں میں آج ترجیح دے رہے ہیں؟ تمام چیز دنیا داری والا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی پسند کرنا ہے دنیا داری، لڑکا پسند کرنا ہے دنیا داری، دینداری کو سب سے پہلے ترجیح دیجیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی فرمایا لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ لوگ عورتوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ پہلا ولی مالیہا، اس کے مال کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ دوسرا ولی جمالیہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبیہا، اس کے ننیال اور ددیال خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ ولی دینہا، اور چوتھی چیز دنیا کے اعتبار سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخری میں چوتھی چیز دینداری دیکھ کر جو نکاح کرتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو نکاح میں۔ دینداری سب سے افضل ہے نکاح میں، یاد رکھیے۔ آج دینداری کو ہم کوئی ترجیح نہیں دے رہے، یاد رکھیے، جس کے نتیجے میں اولاد کی تربیت پھر کہاں سے ہونے والی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کی حدیث کے اندر، اور آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع، دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس میں سب سے بہترین سامان یا چیز جو ایک انسان کو مل جاتی ہے وہ نیک بیوی ہے، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں نیک بیوی سے۔ تو سب سے پہلا کام اولاد کی تربیت میں کیا کرنا ہوگا؟ نیک بیوی کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب، نیک بہو کا انتخاب، نیک داماد کا انتخاب۔ اب جب 2 نیک لوگ ملیں گے تو نسلیں نیک ہوں گی، جب 2 بد لوگ ملیں گے تو نسلیں بری ہوں گی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کو نکاح کی اس نے اجازت دی، بلکہ حکم دیا، ورنہ دیگر قوموں میں یہ ہوتا ہے نیک لوگ شادی نہیں کرتے اور ان کی نسلیں کم ہوتی ہیں، برے لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک انسان نیک بن گیا اب وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں ایک انسان نیک ہے، نکاح کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک لوگ آگے بڑھیں گے، ورنہ دوسری قوم میں نیک لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور برے لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا مرحلہ جہاں سے تربیت کی ابتدا سٹارٹ ہوں گی وہ مرحلہ ہے، وہ ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے ہم دھیان دیں۔
دوسری چیز جو دوسرا اسٹیپ رہے گا ہمارا اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے جو دینداری کی بنیاد پر ہو، اس کے بعد والدین نیک اولاد کی اللہ سے دعا کرے. اس کا بھی بڑا تاثیر اور اثر ہوتا ہے. کس چیز کی دعا کرے؟ نیک اولاد کی والدین اللہ سے دعا کرے. افسوس کی بات یہ ہے بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن کبھی نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے ہیں. نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کے بعد، لیکن آج ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عمل ان کی تربیت کا حصہ ہے. یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیت ان کی کہ نیک جو ہے اولاد کی جو ہے دعا کریں. ہمارے پاس تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح کے بعد اولاد نہ ہو تو لوگ مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو مختلف قسم کے شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اندازہ لگائیے جو اولاد شرک اور بدعت کے بنیاد پر وجود میں آئیں گی وہ اولاد کہاں سے اللہ کی توحید پر چلنے والی ہوں. شرک اور بدعت میں لگ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک عجیب حال رہتا ہے اس امت کا کہ جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے بس ہر تھوڑے دن کو گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اب وہ بیچاروں کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، سب کو گڈ نیوز ہی چاہیے بس. اور ہر کوئی دوسرے سے گڈ نیوز کب ہے، گڈ نیوز کب ہے. اور وہ پریشان بیچارے آپس میں کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی لیکن اللہ نہیں اولاد دے رہا تو اب ہم کیا کریں. اور ذہنی طور سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے اس نہیں بلکہ یہ دعا کرے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما. اچھا اولاد کی نیکی کی دعا تو نہیں ہوتی ہے. جو کچھ دعا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ نکاح ہو گیا کسی کا، بوڑھی عورتیں ہوتی ہے گھروں میں، وہ دعا دیتی ہے اللہ تم کو چاند سا بیٹا دے. کیسا بیٹا چاہیے ہونا بھی؟ تو چاند سا. اگر میں کہتا ہوں اللہ نے واقعی میں دعا سن لی تو ایک تو گول صورت کا پیدا ہوں گا اور اتنا چمکدار کوئی انسان ہوگا تو کوئی پسند کرے گا اس کو، دھبے والا اور اس سے ایک دم چمکدار. اور وہ بھی چاند سا. کیا چاہیے؟ بیٹا ہی چاہیے. ہے نہیں ہے یہ بات عام. دعا کیا کرنی چاہیے اولاد کے لیے؟ کیسی اولاد کی دعا کرنی چاہیے؟ آئیے وہ دعا ہم دیکھتے ہیں. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دوسرا نکاح کیا چونکہ آپ کو پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی تو دعا کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ ہے دعا. لڑکا ہو لڑکی ہو گورا ہو ٹھیک ہے یا کالا ہو جو ہے جس طرح سے صحت مند ہو بیمار ہو لیکن نیک ہونا اللہ اصل ہے. یہ صالح اولاد عطا فرما. صالح اولاد کی دعا کیجیے، نیک اولاد کی دعا کیجیے. اس لیے کہ بہت سی بار اولادیں تو جو ہے ہو سکتا ہے جیسی دعا کری چاند جیسا بڑی خوبصورت ہو جائے لیکن اگر اس میں گن نہ ہو اچھے تو کیا فائدہ. ایک طرف دیکھیے آپ ادھر ابو لہب ہے جس کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا لیکن اتنا گورا چٹا تھا، عرب تھا کہ جب خوش ہوتا یا غصے میں آتا تو آنکھ کے انگارے جیسا لال ہو جاتا. لہب آنکھ کے انگارے کو کہتے. تو ابو لہب فائدہ ہے اس کی اس گوری چمڑی کا کچھ. اور وہاں بلال ہے جو حبشی ہے، نسلن جو ہے وہ جو ہے ابیسینین ہے، حبشی ہے، غلام ہے. دیکھنے کے اعتبار سے روایت میں آتا چپٹے ہیں، گال چپٹے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، کالے ہیں، لیکن بلال جنت میں جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو بلال تمہارے چپلوں کی کھڑاؤں کی آواز میں نے جنت میں سنی. تو بلال جنت جائیں گے. ابو لہب کا تو اعلان ہو گیا دنیا کے اندر. تو اصل چیز نیکی ہے، نیکی کی دعا. تو یہ دعائیں اثر رکھتی ہے، اولاد کی تربیت کا مرحلہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد کی دعا کرتے ہیں. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا. اولاد پیدائش سے پہلے نیک اور نماز قائم کرنے والا اولاد کی دعائیں ہو رہی ہیں. اسی طرح زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی اولاد کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہا رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو نیک اولاد کی دعا ہو. نکاح کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب، اس کے بعد اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کی جائے. دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا مرحلہ جو ہمیں کرنا ہے، تیسرا اسٹیپ اولاد کی تربیت میں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے اولاد کا استقبال ہوگا جب وہ دنیا میں آئیں گی. ہمارے پاس جب اولاد اللہ دے دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، اس کا استقبال غیر اسلامی رسومات سے ہوتا ہے. جس کام کی شروعات ہی غیر شرعی ہو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا اندازہ لگا لیجیے. غیر اسلامی رسومات سے ویلکم کرتے اپنے چلڈرنز کو، اپنے بچوں کو ہم لوگ اس دنیا کے اندر. اسلامی رسومات سے ویلکم کیجیے. اور اسلامی رسومات کیا ہے ویلکم کرنے کے؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس اسے لے جایا جائے، وہ کھجور چابیں گا اور اس کے منہ میں جو ہے ڈالیں گا. اس کے بعد جب 7 دن ہو جائے، 7 دن اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائے تو 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے ٹھیک ہے، اور اس کے سر کے بال نکالے جائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونا چاندی یا روپیہ تقسیم کیا جائے. اور ایک عمل صحابہ سے ملتا تھا، جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر وہ سر کے اوپر لگایا کرتے. یہ سب کرنا ہے.
اب ہمارے بچوں کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے چھٹی 6th ڈے پروگرام، ایگزیکٹلی شریعت کے بتاوے 7ویں دن سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، لیکن شریعت جو بتا دی 7ویں دن نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی کی ایک کوئی رسم ہوتی ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں الگ ہوتی ہوں گی، لیکن ہوتی ہے ہر جگہ، پوری عورتیں جمع ہوتی ہے، وہ دیا جلاتی ہے، اس پہ کچھ کاجل جمع کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے برتن بچی ہو تو لا کے دیا جاتے ہیں، لڑکا ہو تو کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، یہ چھٹی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 40ویں دن ایک پروگرام ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں چلا، بڑے دھوم دھام سے وہ چلائے آ جائیے، کارڈ بھی تقسیم ہوتے ہیں، ہال لیا جاتا ہے۔ جس بچے کا ویلکم غیر شرعی بنیادوں پر ہو رہا ہے، جس کا ویلکم 7th ڈے ہونا چاہیے تھا، 7ویں دن جو عقیقہ ہونا چاہیے تھا، نام، وہ تمام چیز چھوڑ کر ہم غیر اسلامی رسومات اپناتے ہیں، پھر بولتے ہیں اللہ یہ بچے ہمارے بے دینی کیوں ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو شروعاتی ان کی بے دینی سے کی۔ کوششیں اثرات رکھتی ہے اپنے اندر، یہ بات طے ہے نا، کوششیں اثرات رکھتی ہے، بات طے ہے نا۔ کیا کوشش کی اس بچے کے ویلکم کے لیے آپ نے؟ یہ غیر اسلامی طریقے۔ اور اگر کوئی کہے کہ بس 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، ارے جانے دو، دیکھیں گے فلاں ہے، یہ ہے، اور کتنے لاکھ بہانے، نہیں وہ بچہ ابھی جو نانی کے گھر پیدا ہوا تو ابھی بیوی جو یہاں نہیں ہے، بچہ نہیں ہے تو ابھی عقیقہ کیا نہیں، ابھی ایک ساتھ اپن 4-5 بچے جمع کریں گے، پھر ایک ساتھ عقیقہ کریں گے، تاکہ بڑی دعوت ایک ساتھ ہے نا۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ، دیکھو اب کتنے بچے ہو گئے اپنے کو؟ 4 ہوگا، 4 کے حساب سے بہت ہو گیا نا، اچھا ہو گیا، 2 بکرے لڑکے کے، 2-3 لڑکیاں اور تو یہ 5 بکروں کی بڑی دعوت کریں گے اپن۔ یہ بچوں کو جمع کر کے دعوت کرنے کون سا طریقہ آپ نے نکالا ہے؟ 7ویں دن کر دینا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں عقیقے کے بدلے بچہ رہن ہوتا ہے، اور بزنس کمیونٹی رہن کیا ہوتا ہے زیادہ اچھے سمجھتی ہے۔ رہن کوئی چیز دے کر کوئی چیز لی جاتی ہے، رہن سمجھتے ہو؟ پھر بولتے ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو یہ ہو رہا، آپ نے اپنا رہن چھڑایا کہاں اب تک؟ رہن کسی چیز کے بدلے، گروی جس کو بولتے ہیں، بچہ رہن ہوتا ہے عقیقے کے بدلے میں۔ جب انسان عقیقہ کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتا۔ تو لڑکا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول 2 جانور ذبح کرنے، اور 2 بکرے، 2 دمبے، 2 بکریاں کا حکم دیتے، اور جب لڑکی ہوتی تو 1 ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بال نکالنے کی جو ہے اجازت دیتے، کہ 7ویں دن اس کے بال، اس کو ایذا دینے والی چیز، چونکہ ماں کے پیٹ میں ان بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماریاں اور ایذا دیتے ہیں، بال تکلیف دیتے ہیں، تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے، اور صحابہ بالوں کو نکالتے۔ ان بالوں کے وزن کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا یا چاندی، آج کے زمانے میں ہم بولیں گے کیش، اس کے برابر تقسیم کرتے غریبوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر لڑکا ہو تو اس کی ختنہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بدعت اور خرافات ہم لوگ کرتے ہیں۔ چھٹی اور 40واں ہم کر رہے ہیں، چلا جس کو کہتے ہیں۔ سنت کو جگائیے، ورنہ کیسے ہمارے بچے دیندار ہوں گے جن کا ویلکم اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے۔ اور اتنا ہم چیزوں کو کھینچتے ہیں، شریعت نے جو حکم دیا 7ویں دن عقیقہ تو پتہ نہیں 7 سال بعد ہو رہا ہے، 70 سال بعد ہو رہا ہے۔ نام رکھنا ہے، 7واں دن نام رکھنے کے لیے آخری حد ہے، 7th ڈے تو رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا ہوا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم، مطلب لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا آپ نے، اس لیے آتے ہی پکارا اس نام سے آپ کو، تو ایڈوانس رکھا جا سکتا ہے۔ اور بعد میں اگر میکسیمم لیمٹ 7th ڈے ہے، لیکن حال یہ ان تمام چیزوں میں اتنا ہم غلو کر جاتے ہیں کہ بچے کا آپ دیکھیے، لڑکا ہے لڑکی 2 ہی چیزیں ہو سکتی، 2 نام طے کرنا ہے کوئی، لیکن اس میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، کئی مہینے کا ہو گیا تو نانی الگ پکار رہی ہے، دادی الگ پکار رہی ہے، دادا کا لاڑا کا نام الگ، نانا کا لاڑا کا نام الگ، باپ الگ اور ماں الگ، چنو، منو، ٹٹو، لٹو، ٹنکو، سب ناموں سے ہیں، سوائے اس کے کہ 7ویں دن جو نام اس کا حقیقی تھا وہ چھوڑ کر سب ہو رہا ہے۔ اور نام پھر تلاش بھی کیا جاتا تو یونیک نام لگتا ہے ہم کو، یونیک سمجھتا نا، سب سے ہٹ کر نام چاہیے۔ اگر کوئی آگے پوچھے بچے کا نام کیا رکھو، لڑکا ہے لڑکی ہے؟ لڑکا ہے، عبداللہ رکھو، عبداللہ بہت پرانا نام ہے، عبد الرحمن رکھو، یہ تو اور بھی پرانا دکھ رہا، پھر کون سا؟ اچھا محمد رکھ دو، ارے نہیں یہ نام نہیں رکھ سکتے، بے حرمت ہو جائیں گے، اچھا ٹھیک ہے سلیمان رکھ دو، ارے یہ تو نبی کا نام، یہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک یہ بھی نہیں، کیا رکھتے پھر؟ یونیک نام چاہیے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں یونیک نام چاہیے، تو یونیک تو بہت سے نام ہوتے ہیں، آپ بہت سارے نام رکھ سکتے ہیں، اسٹیئرنگ نام رکھ دیجیے آپ کسی بچے کا، اسٹیئرنگ خان، کتنا اچھا نام ہے، یونیک۔ کسی کا نام اسٹیئرنگ سنا آج تک آپ نے؟ ہے نا، بمپر خان، اسٹیئرنگ خان، مڈگارڈ خان، کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ کو۔ یونیک، ایک دم سب سے ہٹ کر یونیک نیم صحیح ہے پورے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ بہترین نام، پسندیدہ نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے بعد انبیاءوں کے نام، ہم کو تو پسند نہیں آتی ہے کوئی نام، انبیاءوں کے 25 نام ہیں جو قرآن میں دیے گئے، اور باقی نام اللہ کے جو ہم سب جانتے ہیں جو ذاتی اور صفتی نام ہے، کہاں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ تو ان ناموں کو رکھیے، ان کی تاثیر ہے، ان کے اثرات ہے کہ بچے کو کس تربیت کے، کس نہج پر، کس طریقے پر آپ چلانا چاہتے ہیں اس کے نام بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور بچے میں وہ اخلاق نظر آنا شروع ہو جاتے بچپن سے۔ اگر کسی ایک بچے کا نام سلمان رکھا جائے
رکھنے کا وجہ سلمان فارسی ہے تو بچے میں سلمان فارسی جیسے اخلاق اور عادت اتوار ہوں گے، اور رکھنے کا نام دوسرے سلمان صاحب ہے تو پھر مشکل ہوتا ہے، بچے میں وہی سب چیزیں نظر آتی، پھر بولتی ہے ایسا ٹیڑھا میڑا کیوں ہو جاتا محفلوں میں جا کر، فلاں چیزیں کیوں کرتا، چونکہ اس کی تربیت ہی اس نام پہ ہوئی نا، نام نسبت جوڑتے ہیں نا کسی سے لے جا کر۔ ایک نو مسلم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا نام پسند کریں گے اپنے لیے، تو کہا میں پسند کروں گا عبد الممیت۔ آپ نے عبد الحی نام تو بہت سنے ہوں گے نا، زندگی دینے والے کا بندہ، تو کہا میرے کو نام پسند ہے عبد الممیت، موت کو دینے والے کا بندہ۔ تو لوگوں نے کہا عبد الممیت کہاں نام رکھتے ہیں لوگ، تمہیں کیوں پسند ہے؟ تو کہا مجھے اس لیے پسند ہے کہ موت کے بعد تو اپنے رب سے ملوں گا جا کر، اس لیے عبد الممیت، موت کا دینے والا۔ نام رکھیے اللہ کے، انبیاؤں کے اور جو ہے صحابہ کے نام جو ہے ہم رکھ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اولاد کا حق بھی ہے، یہ پورے حقوق بھی یاد رکھیے، نیک ماں کا چننا، دعائیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے عقیقہ کرنا، یہ سب حق بھی ہے اس کے، یاد رکھیے، اور تربیت کا حصہ بھی ہے۔ چوتھا اس کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی وہ یہ ہے کہ رضاعت، دودھ پلانا اس کو، یہ اس کا حق بھی ہے، یہ تربیت کا مرحلہ بھی ہے، ٹھیک، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ وہ تقاضوں کو پورے کرتا ہے جو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، توانائی کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں وہ غذائیت بھی ہوتا ہے اس کے لیے، یاد رکھیے۔ اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ ممتا ہے، وہ ریلیشن شپ ہے، وہ محبت اور الفت جو ماں سے ہوتی ہے، جو دودھ کے ڈبوں میں وہ صفت نہیں آ سکتی کبھی، یاد رکھیے، مجبوریاں الگ چیز ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے بیوی سے کہا کرتے تھے جب ان کے بچے کو دودھ پلاتی کہ دیکھ اپنے بچے کو ایسا دودھ نہ پلانا جیسے جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، اس لیے کہ دودھ اس نیت سے، اس محبت اور الفت سے پلانا کہ تجھ پر اللہ کی ایک مخلوق ڈیپینڈ ہے اور وہ پرورش پا رہی ہے، یہی بچہ آگے چل کے اللہ کی عبادت کرے گا اور کئی نیک کام کرے گا، اس نیت سے اسے دودھ پلانا۔ تو کیا تربیت ہوں گی ایسے ماحول میں ان بچوں کی جن کے والدین دینداری کو ترجیح دے رہے ہیں، انتخاب نکاح میں دینداری ہے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے عقیقے ہو رہے ہیں، جو احکامات پورے ہو رہے ہیں، اس کو رضاعت کا اس کا حق دیا جا رہا ہے۔ ان بچوں کی تربیت بہت مختلف ہوتی ہے، یاد رکھیے بھائی۔ پانچواں نکات جو تربیت کا وہ یہ ہے جو جب بچہ بولنے لگے، ویسے تربیت کے 3 فیز ہوتے ہیں، پہلا گھر کے اندر، دوسرا اسکول اور مدرسے والا فیز، اور تیسرا سماج والا فیز، سوسائٹی والا فیز۔ تو اب یہ فیز چالو ہو رہا گھر والا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، عقیقہ ہو گیا، نام رکھ دیا، ٹھیک ہے، رضاعت کا اس کا ہو گیا۔ اب رضاعت کے ہی عمر کے اندر کبھی کبھار بچے بولنے لگتے ہیں، یا اس کے بعد 2 سال تک بچے بولنے لگتے ہیں۔ اب جب بچہ بولنے لگے تو تربیت کا ایک اہم مرحلہ چالو ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچہ جب نہیں بھی بولتا ہے تو وہ تربیت پاتا ہوتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ بچے بولتے نہیں ہیں لیکن جو سنتے ہیں ان کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اور جب بولنا سیکھتے ہیں تو وہی باتیں بولتے ہیں جو وہ بچپن میں سنتے آ رہے تھے، بچپن میں سنتے آ رہے تھے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ان کو اللہ کا نام لینا سکھائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ اور جس کا آخری جملہ زندگی کا لا الہ الا اللہ رہا وہ کامیاب ہو جائے۔ اب پہلا جملہ ایک بچے کا لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا مجھے بتائیے؟ کیا آپ کا بچہ 2 سال کا ہوتے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ بول دیں گا؟ جب تک کہ وہ بچپن سے، اس کی چھوٹی عمر سے، اس کے جھولے میں جب تھا اور اس کی ماں اس سے کہتی تھی کہو لا الہ الا اللہ، اور باپ کہتا تھا بولو لا الہ الا اللہ، تو بچہ جب بڑا ہوگا وہ بار بار سنتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے، چچا بولتا ہے، ماموں بولتا ہے، نانی بولتی ہے، نانا بولتا ہے، تو بچہ جب پہلا جملہ نکالے گا لا الہ الا اللہ۔ لیکن اب ہم کیا سکھاتے؟ بچہ بولنے لگا تو بیٹے ممی بولو، ابو بولو، ٹھیک ہے، اماں اور ابا تو بولیں گا ہی نا وہ زندگی میں، جب بات سیکھیں گا تو سب چیزیں بولیں گا وہ، لیکن اگر شروعات لا الہ الا اللہ سے اتنی بڑی بات، یا بولو اللہ، بولو بیٹے اللہ، تو بچہ پھر سنتا ہے کہ میرے ماں باپ کچھ ابھار رہے ہیں مجھے کسی چیز کی طرف، اللہ اللہ، تو اللہ بولیں گا۔ ہمارے پاس تو یہ کہ اللہ تو بہت اس سے زیادہ کچھ دوسری چیزیں سنتا ہے دن اور رات، ہے نا۔ ٹی وی کے سامنے بچہ پڑا ہے، چھوٹا سا بچہ 2-3 بار ٹی وی دیکھتے رہتا ہے، اور والدین فخر سے بولتے ہیں اتنا چھوٹا لیکن اتنی ٹی وی دیکھتا ہے، سنتا ہی نہیں ہماری، تو پھر وہ لا الہ نہیں بولتا ہو، پھر وہ کیا کیا بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو کبھی بولتے ہیں مہمان آئے تو اپنے بچے کو اندر رکھو، یہ کچھ بھی بکتا آ کر، کچھ بھی بکتا اندر کرو، کیوں تو اس نے جو سنا وہ بک دیتا ہے وہ۔ تو بچے ایک ریکارڈر ہوتے ہیں، ایمٹی ریکارڈر، جو سنتے ہیں ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، اور جب بولتے ہیں وہ سب بولتے ہیں جو انہوں نے اتنے 2 سال میں ریکارڈ کیا ہے، بولنے لگ جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو انہیں اللہ کا نام لینا، وہ عمر سے جب 1 مہینہ 2 مہینے کا ہے تب سے اس کو ترغیب دو، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو جب وہ بولیں گا پہلی بار 12 مہینے میں یا 13 مہینے میں یا 14 مہینے میں یا 2 سال میں، تو کہیں گا لا الہ الا اللہ۔ بڑی بات ہے، یاد، یہ بڑے اہم مراحل ہیں۔ جب بولتا ہے، ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ اسے توتلی زبان میں گالیاں سکھاتے ہیں، سکھاتے ہی نہیں سکھاتے ہیں۔ اور دیکھو ہمارا بچہ کتنی توتلی زبان میں تتے بولتا ہے،
سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ہیں؟ اور مہمانوں کے سامنے بولو بیٹا بولو، ایک بار بولو انکل کو کیسا آپ بولتے، تو انکل کو آگے بولتا تتے. اب اس کے بعد جب بڑا ہوتا اور جب وہ صحیح زبان سیکھتا اور جب بولتا انکل کو کتے، تو پھر پتا چلتا انکل کو کیا ہوا، اور ماں باپ کو پتا چلتا اب کیا ہوا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے ایک بات، وہ لوگ خاص طور سے جو بچوں کو غلط الفاظ سکھاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد رکھیے کہ جو انسان کسی کی ترغیب دینے پر کوئی نیکی یا کوئی برائی کرے گا، جب تک وہ نیکی چلتے رہیں گی ثواب ملے گا، جب تک وہ برائی چلتے رہیں گے اس کا جو ہے گناہ ملتا رہے گا. ایک معصوم بچے کو ایک گندا کلمہ سکھانا گویا زندگی بھر کا وبال لے لینا ہے، اور ایک بچے کو صحیح تربیت دے کے اچھے جملے سکھانا. تو ہمارا تو کام یہ ہو کہ ہم دوسروں کے بچوں کو گود میں لے تو کہا بیٹا لا الہ الا اللہ، تاکہ بچہ کہیں انکل بھی لا الہ الا اللہ بولتے، ابو بھی لا الہ الا اللہ بولتے، مما بھی لا الہ الا اللہ بولتے، دادا بھی یہ بولتے، مجھے بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ. ماحول اور سماج بنائی اس طرح سے. تو بچے کی تربیت جب بچہ بولنے لگے، اور ایک بات یاد رکھے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، فرسٹ اسکول ہے اس کا. وہ اسکول میں اس کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس اور تربیت یا اس کی جو ہے پرورش بہت زیادہ ضروری. یاد رکھیے اگر ایسا نہ ہوا تو بہت ساری برائیاں سماج میں پھیل رہی ہیں اور پھیلتی جائیں گی. چھٹا نکات جو وہ یہ ہے کہ اولاد کے بیچ عدل کرے. اب ایک اولاد ہوئی، تربیت کا مرحلہ ہوا، سیکنڈ کے ٹائم آپ عادی ہو جاتے، پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے آپ کو کیا کیا آپ نے کیا تھا. اب ایک سے زیادہ اولادیں آپ کو ہو گئی ہیں، تو ان میں انصاف کرے. بہت سی مرتبہ اولاد میں انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو آپ چاہے کتنی تربیت کریں ان کی تربیت نہیں ہوتی. کیوں؟ لڑکا اور لڑکی کا فرق، لڑکے اور لڑکے میں فرق، کی گورا لڑکا اور کالا لڑکا کسی کا ہے. دو لڑکے ہیں ڈبل شیڈ کے اندر، ایک لڑکا بہت گورا ہے، ایک لڑکا بہت کالا ہے. تو آپ دیکھیے ماں باپ فرق کرتے ہیں، عدل نہیں کرتے بچوں میں. کہاں ہے میرا گورو، آ بیٹا ادھر. تو گویا وہ دوسرا بچہ جیسے کم رنگ ہوتا ہے وہ صرف دیکھتے رہتا ہے میرا والد کیوں کرتا ہے میرے ساتھ ایسی ناانصافی. بچے بہت زیادہ غور کرتے ہیں اور بہت جلدی نتیجے نکال لیتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کا فرق کہ لڑکی عمر میں 10 سال بڑی ہے آپ کے بیٹے سے، اور آپ اس بہن کو، اس چھوٹے سے بھائی کو بھیا بولنے لگاتے ہو. بولتی میں 10 سال بڑی ہوں اور میں بھیا کیوں بولوں اس لڑکے کو. نہیں بیٹے تم کو بھائی ہے، مطلب احسان ہوا تم پر، اللہ نے کیا تم کو بھائی دے دیا. وہ بھائی بولیں گی اس کو، وہ بولیں گا اس کو بہن اور باجی، وہ نام لیں گی اس کا، چھوٹا ہے اس سے 10 سال. نہیں بھیا بولو، بھائی ہے نا تمہارا، رسپیکٹ کرو اس کی. یہ ناانصافی ہے. لڑکی اور لڑکے میں ناانصافی، لڑکے اور لڑکے میں ناانصافی، یہ اسلام میں درست نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. یہ ناانصافی سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، بچے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں والدین سے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ایک بار گھر آئے اور کہا کہ میں نعمان کے نام پر فلاں زمین یا ایک غلام اسے دیتا ہوں. نعمان کی والدہ بڑی ہوشیار عورت تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بات جب تک میں قبول نہیں کروں گی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کر آپ یہ نہ کہیں. وہ تینوں مل کر جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نعمان بھی ساتھ ہوتے ہیں. ان کے والد کہتے، ان کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول، نعمان کے والد نے نعمان بن کو جو ہے بشیر نے جو ہے نعمان کو جو ہے ایک غلام دیا ہے تحفے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں کتنے بچے ہیں؟ کیا صرف ایک ہی ہے نعمان؟ تو کہا نہیں اور بھی ہے. تو کیا تم سب کو غلام دے رہے ہو تحفے میں؟ تو کہا نہیں. تو پھر کہا میں ایسے ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا کہ ایک بچے کو دیا یا دوسرے کو نہیں. بہت سے والدین ہوتے تحفہ لے جاتے ہیں، 2 بچے گھر میں ایک کو لے جاتے ہیں، نہیں میرا ایک بہت سنتا دوسرا نہیں سنتا تو ایک کو دوں گا. نہیں، تحفے تحائف میں ناانصافی نہیں. حتیٰ کہ اگر نافرمان اولاد بھی ہے تو وراثت میں حصہ کم نہیں ہوتا ہے اس کا. جب وراثت میں نہیں ہوتا نافرمان اولاد کا تو بچپن میں کیسے آپ ان سے ناانصافی کر سکتے ہیں؟ برابر تحفے لائیے، برابر سلوک کیجئے دونوں کے ساتھ، لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکا ہو لڑکا ہو. دونوں میں ہر انسان کی الگ صفتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ آپ کو پسند ہوں گی کچھ نہیں، لیکن اس سے اولاد میں فرق مت کیجیے، بھید بھاؤ مت کیجیے. 7واں مرحلہ، 7واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں وہ یہ ہے کہ انہیں عقیدہ سکھائے. جب بچے اب بول رہے ہیں آپ نے انہیں کلمے سکھائے، اچھی اچھی باتیں سکھائی، اس کے بعد انہیں عقیدہ اسلام سکھائے، عقیدہ اسلام سکھائے. اور ایسے نہیں کہ عقیدہ اسلام کو استادی سکھائیں گا، گھر میں والدین سکھائیں گے، ماں سکھائیں گی، باپ سکھائیں گا اسے عقیدہ. اللہ رحم کرے ایسی ماں پر اور ایسے باپ پر جو بچے کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اور چلتے اور پھرتے انہیں عقیدہ سکھاتے ہیں کہ باہر نکلیں بیٹا، یہ جھاڑ ہے، یہ کتنا ہرا ہے، یہ ہمیں ہوا ان سے جو فلاں ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں. انہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس بچے کے دل میں اللہ کی توحید جاگتی ہے، اس کی ربوبیت جاگتی ہے، اس کی محبت جاگتی ہے. کیسا میرا رب ہے جس نے میرے لیے انتظام کیا جھاڑوں کا. اور یہ جانور ہے بیٹا کس نے بنایا انہیں؟ اللہ نے، جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ گھر ہمیں دیا، کس نے دیا ہمیں یہ گھر؟ اللہ نے. بیٹا اس کا ہم دیکھو کتنی فائدہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بیٹا.
بچوں کو سکھائیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کچھ باتیں سکھائی۔ یہ تربیت کے بڑی اچھی باتیں جو اللہ کے رسول نے عبداللہ کو سکھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے تھے سکھایا اور فرمایا اور کہا، پہلی چیز جو نصیحت کی عبداللہ کو، جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر جو ہے 5 نصیحتیں، اور مسند احمد کی روایت میں اضافی اور 3 نصیحتیں، 4 نصیحتیں، ٹوٹل 9 نصیحتیں۔ پہلا کہا تربیت کر رہے بچے کے عقیدے کی، کہا عبداللہ سے تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ عبداللہ اے بیٹے، اے غلام، اے پیارے لڑکے، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گا۔ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے مدد کے وقت، اس کی جب تمہیں ضرورت ہوگی، تکلیف میں ہوں گے، اس کی مدد تمہارے سامنے ہوگی۔ پھر فرمایا تیسری بات، جب تم کو کوئی سوال ہو تو اللہ سے کرنا۔ جب کوئی چیز مانگنا ہو بیٹا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ پھر فرماتے اللہ کے رسول چوتھی بات، جب جو ہے مدد طلب کرو تو اللہ سے بیٹا مدد طلب کرنا۔ پانچویں بات فرماتے یاد رکھو، ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی سوائے وہ جو اللہ چاہے، اور ساری دنیا بھی جمع ہو کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ کیسا عقیدہ بنا رہے اس بچے کا مضبوط؟ اب یہ بچہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بھی جا کر سر ٹکیں گا اور کبھی اپنے زندگی میں شرک اور جو بدعت اور خرافات کریں گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں اور آگے نصیحتیں 4 اور اضافی ہے۔ چھٹی بات جو اس روایت میں آتی ہے وہ یہ ہے، خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کرنا اے بچے، تو پریشان حالی میں اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ خوشحالی میں یاد رکھنا تم اللہ کو، وہ تمہیں جو ہے کبھی فراموش جو ہے تنگ دستی میں نہیں کریں گا۔ آگے 7ویں نصیحت کرتے یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے بیٹا، اے بچے، تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی، اور جو تمہیں مل گیا تم سے وہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ کیا پیاری تربیت دے رہے اس بچے کو۔ پھر آگے فرماتے اللہ کے رسول اور کہتے ہیں یاد رکھو، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے۔ بچے کو اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے، پھر فرماتے ہیں آسانی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں اس بچے کو عقیدے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8ویں بات، 8واں پوائنٹ جو اولاد کی تربیت میں ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، بچے کی تربیت میں ماں کا کردار۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اب آپ کہیں گے باپ کا کردار کہاں گیا؟ باپ کا کردار آ رہا ہے، باپ کا کردار آ رہا ہے، لیکن پہلے ماں کا کیوں رکھا میں نے؟ پہلے کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ماں اولاد کی تربیت کے لیے اصل ذمہ دار ہے۔ باپ بھی ہے لیکن ماں اصل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ابو داؤد کی روایت، ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا پہلا حقدار کون ہے؟ کہا ماں۔ دوسرا حقدار کون ہے؟ تو کہا ماں۔ کہا تیسرا حقدار کون ہے 3rd لیول پر؟ تو کہا ماں۔ کہا چوتھا حقدار کون ہے؟ تو کہا تیرا باپ، تمہارے والد۔ والد کا رینکنگ کیا آئی؟ 4th۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گولڈ میڈل گوز ٹو فادر۔ گولڈ میڈل گیا باپ کو، جو معاف کرنا ماں کو، سلور میڈل گیا ماں کو، برونز میڈل گیا ماں کو، اور باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز ملا صرف 4th لیول پر آتا ہے وہ۔ جب اسلام ماں کو یہ درجہ دے رہا ہے تو کچھ وجہ ہوں گی نا اس کے پیچھے۔ اگر آپ کو ایک پوزیشن اور پوسٹ دی جاتی سماج میں تو کیا آپ ناکارہ نااہل کام نہ کرنے کی وجہ سے دی جاتی ہے یا کام کی وجہ سے دی جاتی ہے؟ اسلام نے عورت کو ماں کا جو مقام دیا ہے وہ اس لیے اتنا اونچا ہے کہ اس کا مقام، اس کی اہمیت اور اس کی تربیت سب سے اول ہے، اس لیے اس کا اہم۔ اور اسی لیے اسلام نے عورتوں کو کام سے اور تجارت سے دور رکھا، اس لیے کہ ان کو سب سے امپورٹنٹ ورک کرنا ہے سماج کا، لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کرنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے ان کو گھر میں رکھا، ذمہ داریاں دی کمائی کی، چونکہ اسلام جانتا ہے بہت اہم کام کرنا ہے عورتوں کو۔ ٹھیک ہے، تو ماں کا پہلے کردار ہے، اور یاد رکھیے ماں کا کردار اتنا اہم اور اصل ہے کہ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے۔ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کی عقیدت پر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ لوگ غور سے سنیں جو دینداری کو نہیں دیکھے خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اولاد باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پر ہوتی ہے، مطلب اولاد ماں کی بات زیادہ سنتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ اگر باپ کہے کہ اس گھر میں آج اس دن یہ چیز نہیں ہوگی، وہ قائل نہیں اس چیز کا، وہ کہے کہ چلا جائے، تو وہ عورت بچوں کو بولتی بیٹا ابو آئے نا شام میں نہیں بولنا، وہ سب کرتی ہے۔ جب شام میں ابو آتے آج کچھ ہوا تو نہیں، بچے بولتے ابو کچھ بھی نہیں ہوا آج، بیوی بولتی نہیں آپ نے نہیں بولی بات میں کیسا کر سکتی کوئی چیز۔ بچے سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ ماں کو۔ اب ماں دیندار ہے، باپ کتنا بھی بے دین ہو تو ماں بچوں کو تربیت یافتہ کر دیں گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ماں کا کردار اہم ہے، اور ماں کے عقیدے بچہ ہوتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، چونکہ آپ کی بیوی ایمان نہیں لائی آپ کا بیٹا بھی ایمان نہیں لا۔ اس لیے میں نے کہا بچے ماں کے عقیدے بہتر باپ کے مقابلے میں، چونکہ بچے اپنے دل کی بات جب باپ کو بھی کہنا ہوتا ہے، والد کو تو کس سے کہلواتے ہیں؟ ممی آپ بولو، امی آپ بولو، والدہ آپ بولو، امی حضور آپ بولو، ہے نا؟
یہ کرتے ہی نہیں کرتے. تو بہت اہم ہے ماں کا کردار. تو عورتیں اس بات کو غور سے سنیں. آپ ایک بہت اہم ذمہ داری کے تحت معاشی ذمہ داریوں سے، اکنامیکل برڈن سے دور کی گئی ہے تاکہ آپ تربیت کریں بچوں کی. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری مائیں کہاں وہ تربیت کری، ہماری بہنیں اور مائیں جو تربیت مطلوب ہے. آج تو تربیت کا یہ معاملہ ہے کہ ماں کے گود میں ایک ہماری بہن کے گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ بیٹھ کے تین گھنٹے اگر سنیما اور ٹی وی دیکھتی ہے تو کیا امید کی جائیں گی ان بچوں سے کہ یہ خالد بن ولید بنیں گے اور یہ ابوبکر اور عمر اور عثمان بنیں گے؟ بہت اہم کردار ہے ماؤں کا. جب ماؤں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی تو یاد رکھیے روز قیامت پوچھ بھی ہے. وہ حدیث یاد کیجئے، اور عورت سے پوچھوں گی اس کے شوہر کے بچوں کی کیا کیا اس ذمہ داری، اور جو ذمہ داری ضائع کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مائیں تربیت نہیں دے رہی. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک، انس کے تعلق سے آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ ایمان لائی تھی. ابو انس غیر مسلم تھے اور ایک مرتبہ وہ گھر آئے تو یہ تو ایمان والی تھی. انس سے کہا کہو بیٹے لا الہ الا اللہ. تو انس نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ. تو ابو انس نے کہا کہ تم تو بگڑ گئی ہو، میرے بیٹے کو بھی بگاڑ دے رہی ہو. اور لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی انس برابر جو ماں کہتی رہی لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو بچوں پہ ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں. آئیے تیسرا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، جن کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے. جو ہاجرہ علیہ السلام ایک ایسی ماں کی مثال ہے جس نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس کی زیادہ تفصیلات تو تفصیلات زیادہ کیا بالکل ہی نہیں ملتی، سوائے ایک واقعے میں ایک جملے کی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں دہرایا. وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ کیا تربیت تھی ہاجرہ کی اسماعیل کے معاملے میں علیہ السلام، کیا تربیت تھی. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس چیرخوار جو اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، لیکن اس کے بعد جب ایک حکم ہوتا ہے خواب کے ذریعے کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اس بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی تذبحک فانظر ماذا تری، اس خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا کرنا ہے. تو بیٹے کا ایک جملہ ہاجرہ کی تربیت کا کنکلوژن ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے والد کر گزریے تفعل ما تؤمر، کر گزریے جو رب کی طرف سے حکم آپ کو آتا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤں گے. یہ ایک جملہ اسماعیل کا ان کی ماں کی تربیت بتاتا کیا تھی جو ایسی کی تھی ہاجرہ نے، ایک یونیک تربیت کہ باپ آ کر کہتا ذبح کرنا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کر گزریے جو آپ کرو آپ کو انشاءاللہ میں صبر کرنے والا. تو بچے ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. ماں دیندار تھی، اسماعیل بھی دیندار تھے، اور اس حد تک کہ جو کہا بس کرنا ہے تو آپ کر دیجئے خود بات ہے نا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس مرحلے میں ایک چیز کو خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مائیں اور باپ دونوں مل کر بچوں کو لاڑ اتنا نہ کر دے کہ بچے لاڑ میں عام زبان میں کہتے سڑ نہ جائے. ورنہ بہت سی بار اتنا لاڑ ایکسٹراڈنری ہو جاتا ہے کہ پھر بعد میں بچوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ مرحلہ بہت اہم ہے. اور ایکسٹراڈنری لاڑ نے جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے. سخت معاملہ ہوگا، سب کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا دینا ہے سب کیجیے جو کرنا ہے، لیکن تربیت کی اور بد اخلاقی کی اور کسی دوسرے معاملے میں ذرہ برابر بھی چھوٹ نہیں ہے. بچوں سونے کا نوالا کھلائیے لیکن کڑوی نظر سے دیکھیے تاکہ وہ بگڑے نہ. ٹھیک. نواں مرحلہ، نواں جو کام کرنا ہمیں 9 پوائنٹ وہ یہ ہے باپ کی تربیت. باپ کی تربیت کیسی ہوں گی، مطلب باپ کا رول تربیت میں اولاد کی بڑا اہم ہے. ماں کے بعد اس کا چونکہ رول آتا ہے. باپ کا رول بھی یاد رکھیے تربیت میں بہت اہم ہے. اور باپ اور استاد یاد رکھیے دونوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہوتی ہے. اس لیے میں اس کو انشاءاللہ عزیز جو بچہ جب گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جو ہے تربیت میں باپ کا کردار، باپ کا رول، اور اس کے بعد اس کے استاد، اس کے ٹیچر دونوں کا رول آتا ہے. تو باپ ہونے کے ناطے ایک انسان جو اپنے بچے پہ چیک رکھے. چیک سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب یہ کہ دن بھر وہ ماں کے ساتھ تھا، شام میں آ کے آج ستائے تو نہیں، آج دعائیں یاد ہوئی، آج عربی برابر ہوئی، آج اسکول گئے تھے.